ناظرین اس پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نجم سیٹھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انڈو پاک ڈائیلاگ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ریسنٹ جو ایپیسوڈ تھا اس میں کیا ہوا. سیٹھی صاحب اب یہ بات تو آپ نے یہاں تک بتا دی کہ ایس ایم کرشنا جب یہاں آئے تو وہ ان ایزی تھے کیونکہ ہوم سیکرٹری نے, انڈیا کے ہوم سیکرٹری نے ایک بڑی ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ دے دیا. تو کیا ان کی کھچائی شائی ہوئی؟ بالکل ہوئی. میری سورسز انڈیا میں ہیں, وہ بتا رہی ہیں کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ جو ان کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے پلائی صاحب کو شٹ اپ کال دے دی چپ کریں کہ چپ کرو, یو آر ناٹ آتھرائز ٹو اسپیک. تو آپ نے گڑبڑ کر دی. اور میرا خیال ہے آج شاید کرشنا صاحب کا بھی بیان ہے کہ پلائی صاحب کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی. ایسی ہے نا, بالکل انہوں نے ایسے کہا, انہوں نے کہا نہیں کہنی چاہیے. دراصل ہو یہ رہا ہے انڈیا میں کہ شرم الشیخ میں جب یہ بالکل اسی قسم کی ڈائلاگ چل رہی تھی, ساری بات دونوں پرائم منسٹر کے درمیان ایجپٹ میں جب یہ میٹنگ ہوئی فروری میں غالباً, تو وہاں بھی طے ہو گیا تھا سارا کچھ. ڈاکٹر منموہن سنگھ جب واپس آئے تو وہاں بھی انڈین ہاکس نے ان کو کہا کہ آپ کنسیڈ آپ زیادہ کر گئے اور آپ نے یہ بلوچستان بھی کنسیڈ کر گئے. پھر ڈاکٹر منموہن سنگھ کو پیچھے ہٹنا پڑا اور پھر یہ ڈائلاگ جو ہے سٹال کر گیا. تو یہ دونوں دفعہ انڈیا کے اندر جو انڈین ہاکس ہیں انہوں نے ڈیریل کیا. ہماری طرف سے کسی قسم کی ڈیریلمنٹ نہیں ہوئی. مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت جو فارن سیکرٹری تھے شرم الشیخ میں شیو شنکر میمن صاحب, وہ اب جب ریٹائر ہو گئے اور جو ان کی ایمبیسڈر تھی انڈیا کی چائنا نروپما راؤ, وہ آ گئی ایز فارن سیکرٹری. اور شیو شنکر مینن صاحب ریٹائر ہو کے گھر نہیں گئے, وہ وہاں سے اٹھ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر منموہن سنگھ کے بن گئے. اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ شرم الشیخ میں جو فارن سیکرٹری شیو شنکر مینن اور ڈاکٹر منموہن سنگھ نے جو بات کی تھی وہ ایک اگریمنٹ کے ساتھ کی تھی, اینڈ دے وانٹ ٹو ریٹین دیٹ ٹریک. مگر جو وہاں کے ہاکس ہیں اسپیشلی ہوم منسٹری وہ گڑبڑ کر رہی ہے. تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہے ہوم منسٹری نے گڑبڑ کی ہے. میں آپ کو یاد دلا دوں, انڈیا کی ہوم منسٹری ایک زمانے میں اڈوانی صاحب کے پاس تھی. جب جنرل مشرف آگرہ گئے تھے تو بی جے پی کی حکومت تھی اور اس وقت ایل کے اڈوانی صاحب ہوم منسٹر تھے, اور وہاں بھی آخری وقت ساری بات طے ہو گئی تھی آگرہ کے اندر اور ایک اگریمنٹ ہونے جا رہی تھی, اور آخری وقت اڈوانی صاحب نے وہ جو اسکرپٹ تھی وہ چینج کر دی اور واجپئی صاحب کو بہت امبیرس کیا, اور پھر مشرف صاحب ناراض ہو گئے کیونکہ اس وقت بھی آخری سٹیج پہ جبکہ ٹیررزم کا ذکر بھی نہیں تھا تو انڈیا نے یہ کہا کہ اگر کشمیر آپ کے لیے ایک کور ایشو ہے تو ٹیررزم ہمارے لیے کور ایشو ہے. اور انہوں نے اس وقت ڈیفائن ٹیررزم کو ایسے کیا تھا, انفلٹریشن فرام پاکستان ٹو کشمیر. تو اس وقت بھی ہوم منسٹری نے گن ڈالا تھا, اس دفعہ بھی ہوم منسٹری نے گن ڈالا. مگر آپ کو خوشخبری سنا دوں, وہاں کی تو آپ نے بات سن لی, مگر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے ہوم منسٹر رحمان ملک صاحب نے ان کے ہوم منسٹر چدمبرم صاحب سے بات کر کے یہ جو سارا کچھ جو ہوا ہے ڈیریل ہوا ہے اس کو واپس ٹریک پہ لے آئے. دس از مائی انفارمیشن. اور آپ دیکھیے گا کہ اب جو اگلا راؤنڈ آئے گا اس پہ اس قسم کی چیز نہیں ہوگی, کیونکہ جو فارن منسٹریز اپنا کام کرنے جا رہی تھی اس کو اگر ہوم منسٹری نے ڈیریل کیا ہے تو اب منسٹر ٹو منسٹر ٹاکس میں ملک صاحب نے, جو میری انفارمیشن ہے, انہوں نے یہ ساری چیز کو واپس لانے کی کوشش کی اور اس میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے. ٹھیک, تو یہ سارا کچھ. ارے سیٹھی صاحب ایک یہ تو اب آپ نے کرنٹ بتا دیا, ایک اور چیز کہ اب تھوڑا سا فارورڈ لکنگ اپروچ بھی ہونی چاہیے. کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک اب کافی عرصے سے کوشش کی جاتی ہے, ایکچولی کوئی اس میں سکسیزفل کوئی نہیں ہوتا کہ آئس بریک ہو یا حالات آگے چلیں, وے فارورڈ کیا ہے, آگے کیا ہوگا یا آگے کیا ہونا چاہیے؟ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ وے فارورڈ. اور یہ میں آپ کو آج ایک نئی بات کروں گا جو شاید بات پہلے نہیں ہوئی اور کنٹروورشل بات یہ ہے کہ 1947 سے لے کے 1997 تک ہم پاکستان والے کہتے رہے کشمیر کو اور ایشو ہے, اس کی بات کریں نہیں تو اور کوئی بات نہ کرے. اور ہندوستان یہ کہتا رہا کہ کشمیر پہلے تو مانتا نہیں تھا کہ ڈسپیوٹ ہے, پھر جب مانا بھی تو وہ کہنے لگے نہیں ہم کور ایشو چیز نہیں چلائیں گے, کمپوزٹ ڈائلاگ کی بات کریں, سب چیزوں کی بات کریں. تو یہ کمپوزٹ ڈائلاگ کا جو بات ہے یہ انڈیا نے پہلے 1997 میں ریز کی. یہ اس وقت نواز شریف صاحب یہاں پرائم منسٹر تھے اور اندر کمار گجرال انڈیا کے پرائم منسٹر تھے, اور مالے میں اندر جو سمٹ ہوئی وہاں یہ بات طے پائی. اور اس کے بعد یہ طے پا لیا کہ اب کمپوزٹ ڈائلاگ ہوگا اور اس میں کشمیر کی بھی بات ہوگی, باقی ساری چیزوں کی بھی بات ہوگی. تو پاکستان نے ایک قدم پیچھے ہٹا, اکوموڈیٹ کیا. کشمیر وڈ ہیو بین پارٹ, اس کا پارٹ ہوگا. ہاں, تو وہ کور ایشو والی بات پہلے ہم نے ایک قدم پیچھے ہٹا, ہم نے اور انڈیا پیچھے ایک قدم ہٹا. وہ پہلے مانتے نہیں تھے کہ ڈسپیوٹ ہے, کہتے تھے یہ پرابلم ہے, ڈسپیوٹ نہیں. پھر انڈیا مانا کہ ہاں یہ ڈسپیوٹ ہے, پرابلم نہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ بات ڈیولپمنٹ تھی. مگر وہ پھر آگے 1998 میں وہ الیکشن میں گئے
گجرال صاحب ہار گئے, بی جے پی جیت گئی اور انہوں نے نیوکلیر ٹیسٹنگ کر دی اور سارا کچھ عاملہ مال جو ہے سب کام خراب ختم ہو گیا. پھر 99 میں نواز شریف صاحب نے اور واجپئی صاحب نے انیشیٹو لیا, لاہور سمٹ ہوئی اور وہاں بھی بہت اہم ڈیولپمنٹس ہوئی کہ وہاں پہلی دفعہ کور ایشو کو انہوں نے یو این ریزولوشن سے الگ کر دیا پاکستان, اور ہم چاہتے تھے کہ ہم آگے بڑھیں امن کی آشا کی, اور یہ میاں صاحب نے یہ بالکل یہ ڈیولپمنٹ کی, اور یہ وہی ڈیولپمنٹ تھی جو محترمہ بینظیر بھٹو 1989 میں 90 میں کرنا چاہ رہی تھی, اسٹیبلشمنٹ میں نہیں کرنی. اور اس دفعہ بھی جب میاں صاحب نے یہ قدم آگے بڑھانے کی کوشش کی اور واجپئی صاحب نے, تو یہاں جنرل مشرف نے ڈیریل کر دیا کارگل جس کے ساتھ سارا ڈیریل ہو گیا. پھر آگرہ آیا, آگرہ میں انڈیا نے ڈیریل کر دیا, ہم نے کشمیر کی بات کی, انہوں نے ٹیررزم کی بات کی, وہ ڈیریل ہو گئی. 2004 میں واجپئی صاحب اور مشرف نے ہاتھ ملایا اور پھر دونوں نے بڑی بہادری کے ساتھ یہ اس چیز کو آگے لے کے گئے. بیک چینل پہلی دفعہ کھلی کشمیر کے اوپر کیونکہ وہ کنٹروورشل ایشو تھا, اور آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ جنرل مشرف نے کی, اور پھر یہ سیکرٹری لیول ٹاک شروع ہو گئے. 2008 میں یہ رک گئے بیکاز, اور 7 میں یہ رک گئے بیکاز یہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی, اور 8 میں اور پھر یہ بات رک گئی. اور پھر آگے زرداری صاحب آئے, انہوں نے کوشش کی کہ بات کو آگے لگایا جائے, انڈیا نے اس کو رسپانس نہیں کیا, چاہے 4-5-6 مہینے بیٹھے رہے, نومبر میں ممبئی ہو گیا اور بھی حالات خراب ہو گئے. اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ریسٹور کیا جائے اس ڈائلاگ کو. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کور ایشو ہے نا, یہ تکلیف دیتا ہے. پاکستان نے جب تک کشمیر کو کور ایشو رکھا کوئی پروگریس نہیں ہوئی, 3 جنگیں بھی ہو گئیں, آدھا ملک بھی رہ گیا, اڑ گیا, اور کوئی پروگریس نہیں ہوئی. اور باقی ایشوز جو تھے وہ اپنی جگہ رہے نہیں, صرف ان ریزالوڈ, مگر نئے ایشوز بنتے گئے. سیاچن بن گیا 1984 میں, اور اس کے بعد اب پانی کا ایشو کھڑا ہو گیا. تو یہ کور ایشو اپروچ پاکستان کے لیے نقصان دہ تھی, کچھ نہیں ملا. اب انڈیا نے کور ایشو اپروچ شروع کی ہوئی ہے اور کمپوزٹ ڈائلاگ کی طرف نہیں جا رہا. تو انڈیا نے بھی اب یہ آپ نے دیکھا یہ پروگریس نہیں ہو رہی ہے. کور ایشو اپروچ جب جو بھی لے گا وہ کام نہیں چلے گا. تو اب بات یہ ہے, دو بڑی آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ انڈیا کو کور ایشو اپروچ چھوڑ دینی چاہیے, پاکستان کو کور ایشو اپروچ چھوڑ دینی چاہیے. ساری باتوں کی بات ہونی چاہیے, کچھ پہلے ہو جائیں گی کچھ بعد میں ہو جائیں گی, ڈزنٹ میٹر. پہلی بات. دوسری بات یہ, اور یہ بہت اہم, کشمیر ایک زمانے میں ہمارے لیے کور ایشو تھا, مگر اب وہ میں آپ کو بتاؤں ہم جو مرضی کہیں ہمارے لیے کور ایشو نہیں رہا. پوچھئے کیوں؟ اس لیے کہ کشمیری جو 98% کشمیریز ہیں وہ اب آزادی چاہتے ہیں. وہ پاکستان کو, وہ انڈیا پاکستان والی جو پلیبسٹ کی بات تھی وہ کرتے ہی, وہ مانتے ہی نہیں. تو اس لیے اب کور ایشو یہ کشمیر کا پاکستان کے لیے نہیں رہا, یہ کور ایشو انڈیا کے لیے بن گیا ہے. یہ میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ اب کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں, اور کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے انڈیا کو اس کو سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا, اور پرائمریلی جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ کرنا پڑے گا. اس لیے کور ایشو وہ کشمیر کا ہمارے لیے نہیں رہا, انڈیا کے لیے بن گیا ہے. اور انڈیا کو ماننی چاہیے یہ بات کہ کشمیر کا کور ایشو ان کو ریزالو کرنا ہوگا انٹرنلی. اسی طریقے کے ساتھ یہ ٹیررزم کی بات ہے, انڈیا کہتا ہے یہ ان کے لیے کور ایشو ہے. ایکچولی یہ ان کے لیے کور ایشو نہیں ہے, یہ ہمارے لیے کور ایشو ہے, کیونکہ ٹیررزم سے تو ہم مر رہے ہیں, ہم جنگ کر رہے ہیں ٹیررزم. ہمارے لیے ٹیررزم از اے میجر ایشو. انڈیا کے لیے کیا, ایک ممبئی ہوا ہے نا, کتنے لوگ 100 لوگ, ہمارے تو 3000 فوجی مارے گئے ہیں اور پتہ نہیں کتنے سویلین مارے گئے ہیں, اور ہر روز بمز ہو رہے ہیں, اور یہاں سیکٹیرین سٹرائک شروع ہو رہی. تو ٹیررزم انڈیا کے لیے کور ایشو نہیں, پاکستان کے لیے کور ایشو. حالانکہ وہ کہتے الٹی بات ہے, دونوں الٹی بات کر رہے ہیں. اس لیے میری یہ تجویز ہے کہ دونوں کو جو کور ایشوز ہیں احساس ہونا چاہیے کہ وہ ان کا نہیں ہے ہمارا, اور یہ ہمارا نہیں ہے ان کا ہے. یہ احساس ہو کہ دونوں کو بیک چینل پہ ڈال دینا چاہیے. اس کو پبلک میں ڈسکشن ہی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ یہ کنٹروورشل ہے اور یہ بہت خطرناک ایشوز ہیں. ان کو بیک چینل میں لانا چاہیے, اور باقی جو باقی ایشوز ہیں ان کو چلانا چاہیے. مشرف صاحب نے صحیح فیصلہ کیا تھا, واجپئی نے صحیح فیصلہ کیا تھا کہ کشمیر کو اس وقت بیک چینل میں لائے تھے, اسی لیے پروگریس بھی ہوئی تھی. اب ٹیررزم کو بھی بیک چینل میں لانا چاہیے, اور دونوں کو بیک چینل کے ذریعے چلانا چاہیے, اور میڈیا اور کسی چیز کو, اور ہوم سیکرٹری فلانے چاہنے, ان کو نکالنا چاہیے. سیٹھی صاحب ٹھیک. اب میں حال میں ایک آدھا ایس ایم ایس ہم پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد بریک پہ جانا ہے, ہم نے پھر کالز بھی اپنے ویورز کے لینی ہے. ایک سیٹھی صاحب ایس ایم ایس ہے کہ بہت سی تنقید کی گئی ہے. اب انڈیا کا جو میڈیا ہے اس نے تو ہمارے فارن منسٹر کے اوپر تنقید کی کہ ان کا جو لینگویج تھی, یا جس طرح انہوں نے بات کی, کرشنا صاحب نے بھی کہا کہ وہ نہیں تھی, ڈپلومیٹک نارمس کے خلاف تھی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے فارن منسٹر نے ایڈیکویٹلی اپروپریٹلی ایکٹ کیا ہے, ٹھیک کیا ہے؟ نہیں, دیکھیے دس از اے مائنر ایشو. وہ بڑے ڈس اپوائنٹڈ تھے, وہ ان کی توقع کچھ اور تھی, اور ایک دم ایک سرپرائز آیا, اور یہ تو ظاہر ہے وہ فرسٹریشن تھی تھوڑی سی. اور پھر آپ کو پتہ ہے جیسے آگرہ میں ہماری ایک میڈیا ٹیم گئی ہوئی تھی مشرف صاحب کے ساتھ,
انہوں نے اچھی خاصی مشرف صاحب کو اکسایا، جس کی وجہ سے وہ مشرف صاحب پھر وہ آخری منٹ پہ اٹھ کے بھاگ آئے، وہاں سے غصے میں آ گئے. اور یہاں بھی اسی لیے میرا خیال ہے یہاں اکسانے والے بھی یہاں بھی تھے جنہوں نے قریشی صاحب کو اکسایا، اور اس لیے قریشی صاحب نے اس قسم کی بات کی. اگر وہ نہ کرتے تو شاید بہتر ہوتا، مگر کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب رحمان ملک صاحب نے مٹی پا کے وہ ٹھیک ٹھوک کر دیا. اب آپ دیکھیے گا کہ اگلی دفعہ اس قسم کی بات نہیں ہوگی. سیٹھی صاحب یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد جب ناظرین ہم واپس آئیں گے، سیٹھی صاحب سے انڈو پاک ڈائلاگ کے حوالے سے ایک پوری بریف ہمیں مل گئی ہے. اس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے بریک سے تو آپ کی لائیو کالز لیں گے اس حوالے سے. آپ ہم سے جو بھی سوال کرنا چاہیں وہ آپ کیجیے، ہمارے ساتھ رہیے گا.